بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رجال الغیب کیا ہے؟ رجال الغیب وہ مردان غیب ہیں جو اس دنیا کے دائرے میں گردش کرتے رہتے ہیں، ایک سرکولر آربٹ میں وہ گردش کرتے ہیں، روزانہ ان کی سمتیں بدلتی ہیں۔ یہ اولیاء کی ایک جماعت ہے اور ان کی شکل اس طرح ہے کہ یہ جیسے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا کے تکوینی امور پر یہ متصرف ہوتے ہیں، اور دعوت اسماء و آیات اور چلہ کشی اور عملیات اور نقوش و تعویذات وغیرہ میں یہ خاص دخل رکھتے ہیں، یہ متصرف ہوتے ہیں، ان کی تاثیر میں ان کا دخل ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بڑے چلے ہوتے ہیں ترک حیوانات وغیرہ کے ساتھ، جس میں ان کا التزام کرنا، ان کی سمت کا التزام کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ اسی وجہ کر ہے۔ اور ویسے عام طور پر تو جتنے بھی نقوش و تعویذات ہوں، خواہ اس میں آپ ان کا التزام کریں یا نہ کریں، لیکن یہ اس میں متصرف ہوں گے۔ جو بھی اوراد و وظائف اعمال تصریفیہ کے طور پر کیے جائیں گے، ان سب میں رجال الغیب جو ہے وہ تصرف کرتے ہیں۔ تو ایک سالک کے لیے، ایک روحانی معالج کے لیے اور عامل کے لیے جو دعوت اسماء وغیرہ کرتے ہیں، چلہ کشی وغیرہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ رجال الغیب سے ایک روحانی تعلق، ایک رابطہ استوار کیا جائے۔ تو اس رابطۂ روحانی کی استواری کے لیے ہم نے ابتدائی 9 چلوں میں 8واں چلہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا رکھا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی توجہات کے حصول کی نیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام اولیاء، اس میں رجال الغیب بھی شامل ہیں، کہ یہ سب سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر فرمان، تابع فرمان ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سرکار کے غلاموں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کریں گے اور ان کے لیے خصوصی دعائیں کریں گے۔ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اعمال کی رجت ہوتی ہے، تو رجت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ رجال الغیب اس عمل کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی آپ کا جیسے فائل رک جاتا ہے یہیں پہ، وہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو رجال الغیب سے ایک روحانی رشتہ، ایک رابطہ ہونا ضروری ہے، اور رجال الغیب کا آپ کے ساتھ میں لطف و کرم کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جیسے ان کی سمت کا التزام کرنا اور ان کو پھر سلام کرنا، یہ ہر عمل میں نہیں ہے، اور خاص طور پر جو ابتدائی 9 چلے ہیں، اس میں رجال الغیب وغیرہ کا کوئی التزام کا معاملہ ہم نے قطعاً نہیں رکھا ہے۔ ہاں جو لوگ اس سلسلے میں جانتے ہیں، اگر وہ التزام کر لیں تو الگ بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ ہر عملیات میں، ہر دعوات میں، ہر نقوش و تعویذات میں ان کا تصرف تو ضرور ہوگا، لیکن ہر قسم کے اعمال میں ان کا التزام کرنا ضروری نہیں، یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ لیکن بس آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رجال الغیب سے رشتہ روحانی، ایک رابطہ روحانی کیسے استوار کیا جائے۔ تو اس کا جواب آ چکا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کے پڑھنے سے ہم یہ رشتہ استوار کریں گے، اور یہ ہم بتائیں گے، یہ میسج دیں گے پڑھ کے کہ ہم سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ لطف و کرم کا معاملہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب کسی بڑے بزرگ کے یہاں حاضری دیتے ہیں، کسی صاحب مزار کو یہ عرض کرتے ہیں کہ میں فلاں کا مرید ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں یہ ہمارے بڑے بزرگ ہمیں یہ تعلیم کرتے تھے کہ کہیں بھی جاؤ، سرکار غریب نواز میں یا سرکار حضرت نظام الدین اولیاء میں کہیں حاضری ہو، تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھئی میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا غلام ہوں، ان کا نام لیوا ہوں، اور ان کے خانوادے سے میرا ایک رشتہ ارادت ہے، اور میں وہاں کا مرید ہوں۔ اس قسم کے الفاظ جیسے آپ کچھ بھی، تو وہاں ہم کہیں جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہم وہ عرض کرتے ہیں۔ تو
اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ آپ کے ساتھ ایک خاص لطف و کرم کا معاملہ کیا جائے گا۔ بالکل اسی تناظر میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا جو یہ چلہ ہے وہ ہم نے رکھا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ اپنا نام سرکار غوث الاعظم کے نام لیواؤں میں لکھوا لیں گے تو آپ کے گلے میں جب سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا پٹا پڑ جائے گا تو اولیاء کی جماعت آپ کے لیے دعائیں کریں گی، ہے نا؟ محض رجال الغیب ہی نہیں بلکہ اولیاء کی کل جماعت ہمارے لیے دعائیں کریں گی، اور ہماری دعاؤں پر قدسی اور جتنے ملائک ہیں وہ آمین بھی کہیں گے۔ تو اس کی ایک خاص وجہ اور بھی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کے وظیفے کی، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ملائے اعلیٰ کا جیسے اس کا ذکر ہوگا، یعنی کہ موکلین کی جو قسمیں ہیں وہ ہم ابھی کسی نشست میں کریں گے، تو اس میں پھر ہم اس کو جیسے ریلیٹ کر دیں گے، پھر آپ کو اور جیسے واضح طور پر سمجھ آئے گا کہ اس وظیفے کی اہمیت اور افادیت اس چلے میں کیا ہے۔ تو یہ چلہ جو 8واں چلہ ہے، ابتدائی طور پر چند مقبول درود شریف کے صیغوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کسی بھی نوچندی جمعرات سے روزانہ بعد نماز عشاء یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اول آخر درود شریف درود غوثیہ 11 مرتبہ کے ساتھ 40 روز مسلسل 1000 مرتبہ پڑھ کر کے ختم کریں۔ اس چلے میں نیت سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد اور ان کے روحانی توجہات کی کریں تاکہ سلوک کی اس راہ میں شیاطین الانس والجن کے فریب سے بچے رہے اور ساتھ ہی ہر طرح کی مشکل یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کے وظیفے کی برکت سے آسان ہو۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، جو لوگ 7ویں چلے سے فارغ ہو چکے وہ 8واں چلہ اس طریقے سے کسی بھی نوچندی جمعرات سے اس کو آپ شروع کر لیں گے۔ اور ابتدائی نو چلوں کے تعلق سے کچھ اپڈیٹس بھی آ گئی ہیں، آپ ویب سائٹ پہ جا کر کے عملیات کورس کا جو پیج ہے اس میں آپ دیکھیں گے، اس میں تفصیلات ہیں۔ اور ایک اپڈیٹ جو وہاں پہ نہیں ہے وہ میں یہاں پہ کیے دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جن کے قوا اس طریقے سے مضبوط نہیں ہوتے ہیں کہ شروع میں ہی ان کو 3125 مرتبہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھنا دشوار ہوتا ہے، تو ایسے تمام لوگوں کو یہ رخصت میں دے رہا ہوں کہ آپ 3125 مرتبہ کی جگہ اس کو 1000 مرتبہ 40 روز پڑھ کر کے ختم کریں۔ جیسے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ 1000 مرتبہ ہے، ویسے ہی وہ جو پہلا چلہ ہے اس کو بھی 3125 کی جگہ 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی قوا مضبوط ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، 2-3 نشست میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اسی تعداد کو کریں، ورنہ یہ رخصت ہے کہ آپ 1000 مرتبہ پڑھ کے پھر دوسرا تیسرا چلہ شروع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔